کیا آپ جانتے ہیں کہ دو قسم کے نکاح بہت خطرناک ہوتے ہیں؟ اور عشق مجازی اور عشق حقیقی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس عاشق کے لیے سفارش کی تھی؟ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے عشق مجازی اور عشق حقیقی۔ محبت کئی قسم کی ہوتی ہے۔ عربی زبان میں کم و بیش 28 لفظ آئے ہیں اور تقریباً ہر لفظ ایک نیا پوائنٹ نکالتا ہے، جیسے ظاہری محبت، دلی محبت، وہ محبت جس کا اظہار نہ ہو، اور وہ محبت جس کا اظہار ہو لیکن وہ دلی نہ ہو، جیسے کہ منافقین کی، کہ جب منافقین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تو وہ کہتے کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، کہ ہم دل سے آپ کے ساتھ ہیں، لیکن آپ کی پیٹھ پیچھے وہ کہتے کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ اور سب سے زیادہ پیار ہمیں اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام آتا ہے الودود، جس کا مطلب ہے کہ بے حد محبت کرنے والا۔ جیسے کہ ہم اپنے گھر والوں سے، اپنے عزیزوں سے، اپنے دوستوں سے محبت کرتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ یہ محبت کی صرف ایک ہلکی سی جھلک ہے۔ یہ وہ محبت ہے جو اللہ نے آپ کے دل میں ڈالی ہے۔ تو سوچئے جس نے محبت بنائی ہوگی وہ کتنی محبت کرے گا۔ اللہ ہم سے دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے اور اس کی مخلوق اس سے محبت کرتی ہے۔ اس پوری کائنات میں آپ سے کوئی اتنی محبت نہیں کر سکتا جتنی کہ محبت اللہ آپ سے کرتا ہے۔ عشق مجازی وہ ہوتا ہے جو انسان کے دل میں فاسد محبت پیدا کر دے۔ اسلام محبت کے خلاف نہیں ہے، اسلام فاسد محبت کے خلاف ہے۔ یہ جو چہرے کی محبت، لسٹ، خواہشوں والی محبت، اس کے خلاف ہے اسلام۔ حالانکہ محبت تو بہت پیاری چیز ہے۔ سچی محبت کے خلاف اسلام نہیں ہے۔ اسلام فطرت سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کرتا۔ عشق محبت کا ایک درجہ رکھتی ہے اور شریعت نے اسے ختم نہیں کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ رونما ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک لونڈی غلام تھی جو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کرتی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ اماں عائشہ یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کچھ پیسے دے کر آزاد کر دیا۔ اس وقت غلاموں کے ساتھ ایسا ہوتا تھا کہ غلام کو ایک غلام دے دیا جاتا تھا کہ وہ ان کے ساتھ ہی رہتے تھے، کہ وہ ان کے آپس میں شادی نہیں ہوتی تھی لیکن وہ ساتھ رہتے تھے اور یہ نکاح نہیں مانا جاتا تھا۔ اور جب وہ اس لڑکی کا نام بریرہ تھا، اور جب بریرہ آزاد ہو گئی اور جس مرد کے ساتھ وہ رہتی تھی اس کا نام مغیث تھا، اس وقت ایسا چلتا تھا کہ جب کوئی غلام آزاد ہو جاتا تو اس کو پورا اختیار ہوتا کہ وہ رشتہ رکھے یا توڑے۔ تو جب وہ آزاد ہوئی تو اس نے مغیث سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی، کیونکہ وہ آزاد نہیں تھا۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ میں نے مغیث کو مدینے کی گلیوں میں روتے ہوئے دیکھا ہے کہ رو رو کر اس کی داڑھی تر ہو جاتی۔ یہ عشق ہے۔ وہ روتے اور کہتے کہ بریرہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے، کوئی مجھے اس سے ملوا دے۔ یہ محبت ہے۔ ایک دن مغیث روتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا عباس سے کہا کہ آپ دیکھو مغیث کی کیا حالت ہو رہی ہے، آپ مغیث کے لیے کچھ کریں۔ آپ نے عباس کو ہی کیوں کہا؟ کیونکہ وہ پیسے والے تھے
اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس لیے کہا کہ بریرہ آزاد ہے، اگر مغیث کو بھی آزاد کر دیا جائے تو دونوں کا نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد یوں ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغیث سے کہا کہ تم فکر نہ کرو، میں بات کرتا ہوں۔ یہاں پر محبت اور عشق کے جذبے کو اسلام نے تسلیم کیا ہے۔ حالانکہ مغیث کی بریرہ سے کوئی ایسی محبت نہیں تھی کہ وہ خود کو ختم کر لیں گے یا کود جائیں گے یا مر جائیں گے یا خودکشی کر لیں گے، لیکن پھر بھی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، میں اس سے بات کرتا ہوں۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بریرہ کے پاس گئے اور کہا کہ دیکھو یہ مغیث بہت اچھا انسان ہے، تم اس سے نکاح کر لو۔ تو بریرہ نے کہا یہ آپ کا حکم ہے؟ تو آپ نے کہا نہیں، میں مغیث کی سفارش لے کر آیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی سفارش بھی کی ہے، یہ اس لیے کہ وہ دونوں سیدھی راہ پر تھے، بہت دیندار تھے، اور تیسرا ان کو ملوانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور جب دو اچھے دیندار لوگ ملیں گے تو اچھی نسلیں چلیں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کی، یہ نہیں کہا کہ مغیث تو محبت میں پاگل ہے، یہ کیا کر رہے ہو، ایسا کچھ نہیں کہا۔ تو اس نے کہا، یعنی بریرہ نے کہا آپ سے کہ یہ سفارش ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں۔ تو اس نے کہا کہ اگر تو یہ سفارش ہے تو میں نہیں مانتی، کیونکہ مجھے وہ پسند نہیں ہے۔ دیکھیے، اسلام نے عورتوں کو بھی یہ حق دیا ہے کہ اگر نہیں پسند تو ٹھیک ہے۔ آپ نے مغیث کو سمجھا دیا کہ وہ میری سفارش پر بھی نہیں مان رہی۔ وہ نہیں مانی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نافرمان تھی۔ اس لیے بریرہ نے پوچھا تھا کہ یہ حکم ہے، اگر حکم ہوتا تو وہ مان جاتی۔ اگر وہ نہیں مانی، واللہ عالم کہ کیا بات تھی جس کی وجہ سے وہ نہیں مانی۔ اسلام میں خود اللہ کے رسول نے محبت کے اس جذبے کو تسلیم کیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ مغیث تم کیوں پاگلوں کی طرح رو رہے ہو، بلکہ یہ کہا کہ مغیث تم پریشان ہو تو میں التجا کر دیتا ہوں۔ اور عباس سے کہا کہ آپ مغیث کی مدد کریں اور اسے آزاد کر دیں۔ اگر محبت سچی اور پاک ہو تو اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ لیکن آج کل جو معاملات چل رہے ہیں وہ بہت نقصان دہ ہیں۔ ان میں سے دو بہت ہی خطرناک قسم کے نکاح ہیں۔ اب وہ دو نکاح کون سے ہیں؟ ایک ارینج میرج، ایک لو میرج۔ اب آپ سوچیں گے کہ یہ نکاح خطرناک کیسے ہو سکتے ہیں، کہ ارینج میرج کیسے خطرناک ہو سکتی ہے۔ ایک تو وہ ہوتا ہے کہ لڑکا لڑکی خود جا کر اپنا نکاح کر لیتے ہیں، جسے ہم پیپر میرج یا کورٹ میرج کہتے ہیں۔ اور ایک نکاح وہ ہوتا ہے جو ارینج میرج ہوتا ہے، جس میں لو کو ارینج کیا جاتا ہے، جس میں اپنے والدین کو انتہائی تکلیف پہنچائی جاتی ہے، کہ انتہائی اذیت میں اپنے ماں باپ کو رکھا جاتا ہے کہ میں نے شادی کرنی ہے تو یہی کرنی ہے، اگر میرا نکاح اس سے نہ کیا تو میں خود کو کچھ کر لوں گا، یا مر جاؤں گا، یا خودکشی کر لوں گا۔ اور وہ سوچتے ہیں کہ اس سے اچھا کہ یہ کچھ کرے تو ہم اس کی شادی اسی سے کروا دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جو شادی تمام غلطیاں کر کے، گناہ کر کے، خطائیں کر کے کیا جائے وہ بہت ہی کم کامیاب ہوتی ہیں۔ وہ والی شادیاں بہت کم کامیاب ہوتی ہیں کہ پہلے پہر تو وہ ایک دوسرے میں کیا دیکھتے ہیں، ایک کو سٹائل پسند آ گیا، ایک کو چہرہ پسند آ گیا، اور جب وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو اپنی اچھائیاں ہی دکھاتے ہیں۔ پھر جب نکاح کے بعد ایک ساتھ ایک جگہ رہتے ہیں تو انہیں
और एक दूसरे में बुराइयां नज़र आने लग जाती हैं। और ऐसे केसेस में हमेशा झगड़े पर और या तलाक पर बात ख़त्म होती है। इसलिए हमें चाहिए कि अल्लाह की बताई हुई हदूद को नहीं तोड़ना चाहिए। अल्लाह ने हमें जिस चीज़ का हुक्म दिया है उस पर अमल पैरा होना चाहिए। हमें अल्लाह ताला ने जो तरीका बताया है उसी पर अमल पैरा होकर हम कामयाब हो सकते हैं। और ये बात हमेशा याद रखें कि वक्त का पहिया घूमकर दोबारा उसी मुकाम पर आ खड़ा होता है कि आज हम अपने वालिदैन को तकलीफ़ देंगे, दुख देंगे, अज़ियत देंगे, तो कल हमारी औलाद भी हमें उसी मुकाम पर लाकर खड़ा कर देगी। इश्क़ मिजाजी एक किस्म का फासद, बेकार और बीमारी वाला इश्क होता है। उस इश्क की पहली वजह ये होती है कि इंसान का दिल खालिस नहीं होता, कि फासद इश्क उसके दिल में आ जाता है। और जो खालिस मोहब्बत करे तो उसकी मोहब्बत का महवर उसका रब होता है। उसके दिल में उसके रब के लिए मोहब्बत होती है। वो उसी से मोहब्बत करता है जिसे उसका रब ने हुक्म दिया है। वो मोहब्बत और नफ़रत अपने रब की रज़ा के लिए करता है। और जब दिल के महवर से अल्लाह की ज़ात हट जाती है तो फासद मोहब्बत यानी कि उसका महबूब आकर बैठ जाता है और उसको खुश करने के लिए उसकी गलियों में फिरना, उस जैसा हो जाना, उसके पसंदीदा काम करना, फिर चाहे हलाल हो या हराम। अगर इंसान के दिल में ऐसी फासद मोहब्बत पैदा हो जाए तो उसको चाहिए कि अपने दिल को खालिस कर ले। सबसे पहले इंसान को अल्लाह से और उसके रसूल से मोहब्बत करनी चाहिए। फिर जिन चीज़ों का अल्लाह और उसके रसूल ने हुक्म दिया है उनसे मोहब्बत करनी चाहिए। और इसके बाद बाकी मोहब्बतों के तकाज़े हैं। और जब इंसान के दिल में फासद मोहब्बत आ जाती है तो उसका महबूब अल्लाह की जगह ले लेता है, यानी रिप्लेस कर देता है। और ऐसी फासद मोहब्बत को शिर्क में गिना जाता है। तो इसका नतीजा ये होता है कि जब इंसान कहता है कि मुझे ये ना मिला तो मैं खुद को मार लूँगा, और कुछ लोग तो खुद को मार भी लेते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि अगर मेरी इससे शादी ना हुई तो मैं खुद को कुछ कर लूँगा। ये सब फासिक मोहब्बत है। तो गोया इसकी मोहब्बत अल्लाह ताला के लिए नहीं बल्कि अपने महबूब के लिए है, जिसके लिए वो अपनी ज़िंदगी तक ख़त्म कर रहा है। इसका मतलब उसके दिल से फासिक मोहब्बत निकाल कर खालिस मोहब्बत होनी चाहिए, जिसका महवर और जिसका मरकज़ अल्लाह की ज़ात हो। और अल्लाह की मोहब्बत की वजह से उसके इर्द गिर्द तमाम मोहब्बतें घूमना शुरू हो जाती हैं। और अगर हम अल्लाह को चाहें तो अल्लाह हमें वो अता करेगा जिसे हम चाहते हैं। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह हमारे दिलों में अपनी और अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत डाल दे। आमीन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।